قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افشوا السلام او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ سلام کے الفاظ ایک اور حدیث میں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی اور اس کی رحمت اور اس کے برکتیں ہو تم پر۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ جسے مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو وہ اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیماری سے، حسد سے، بغض سے، جنات کی شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہو، اس کی رحمتیں ہو۔ تو وہ سامنے سے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو۔ تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ جس سے آپس میں محبت، الفت پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ سلام کہنے والا وہ تکبر سے بھی بڑی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تم ایک دیوار کے پیچھے سے یوں گئے پھر اس طرف سے واپس آئے تو تب بھی آپ نے سلام کرنا ہے اسی بندے سے جسے آپ نے پہلے بھی سلام کیا۔ تو یہاں پر تو ماشاءاللہ کلاس میں جب ٹیچر حضرات آتے ہیں تو وہ آپ کو کھڑے ہو کر جو انہیں سلام کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اگر ٹیچر آپ کو سلام کرے تو پھر آپ کو جواب نہیں آتا کہ آپ نے کیا کہنا ہے، تو اس کے سامنے سے چھوٹے بچے اکثر یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دعائیہ کلمہ۔ تو اسی طرح آپس میں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، باہر آپ جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، اپنے کزنوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے پاس جاتے ہیں تو آپ انہیں سلام کیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کی نظروں میں آپ کی محبت، الفت، یہ چیزیں پیدا ہوگی اور وہ بھی کچھ کہیں گے کہ یار یہ ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے اور یہ کچھ سیکھ کر کے آئے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، یہ دعا ہے، اور جہاں کے لیے آپ جائیں تو آپ نے سلام کو عام کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔